لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرتا تھا. اس کے دربار میں شراب ایک دم علن اعلان پی جاتی تھی اور شراب کو عام کیا جا رہا تھا. اس چیز کو امام علی مقام نے محسوس کیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب پی. یعنی آپ کے یہ جو گاؤں آپ کا ہے، اگر یہاں کوئی شرابی آدمی ہو، اللہ نہ کرے، مگر وہ جب اللہ اس کو حج کی توفیق دے تو کم از کم جتنے دن وہ حج کے سفر میں ہوگا تو کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا. آپ حج کے سفر کی بات کرتے ہیں، لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے کام نہیں کرتے، غریب نواز کے احترام اور تعظیم میں. لیکن یزید اتنا پلید، اتنا گندا، اتنا نکما، اس قدر نیچ حرکت کا انسان تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی مدینہ منورہ میں شراب پی. اب آپ دیکھیں امام علی مقام علی جدی والی سلام اس کی بدکاریوں کو، بد کرداریوں کو محسوس کر رہے تھے. امام نے جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس سے اختلاف کیا، نفرت کی، وجہ یہ تھی کہ اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کل اٹھ کر کے کوئی شراب کے خلاف تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا، شراب کے خلاف، نشے کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اگر کوئی کرنے جاتا تو لوگ کیا کہتے؟ تو بڑا ہے کہ امام حسین بڑے. جب ایک شرابی کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا؟ لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا دیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے. امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے. یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے. اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے. اب پتہ چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے. تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی. اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے. اللہ اکبر. 16 سال کے
17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کرے، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر، نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر، فقیہ لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگو یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں، میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات، ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات، یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔